السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ آج کی یہ محفل پاک سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی 11ویں شریف کی مناسبت سے رکھی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فیوز و برکات ہم سب کو عطا فرمائے۔ سب سے پہلے یہ بات بھی آپ سب کے سامنے رکھ دوں کہ لوگوں نے اپنا ایک مزاج بنایا ہوا ہے آج مجھے لے کر کے خاص طور پر، کہ یہ بہت بڑی بڑی کانفرنسوں اور بڑے جلسوں کے مقرر ہیں، اور شاید کیمرے والے بتا دیں تو پتہ چلے گا کہ یہاں کتنی بڑی کانفرنس چل رہی ہے، یہاں کتنا بڑا جلسہ چل رہا ہے۔ اصل مسئلہ بڑے جلسے، بڑے کانفرنس، بڑے میدانوں میں خطاب کرنے کا نہیں ہے، اصل مسئلہ ناموس رسالت پہ بیان کرنے کا ہے۔ وہ چاہے 4 لوگ ہوں یا 4 لاکھ لوگ ہوں، ہم بات سب جگہ وہی کرتے ہیں۔ ہمارے لیے تعداد میٹر نہیں کرتی۔ اگر وہی مسئلہ ہوتا تو کبھی ہم ایک کوہ طور پہ چڑھ کے نہیں آتے۔ تقریباً اتنی اونچی سیڑھیاں چڑھ کر اور ایک چھوٹی سی محفل کے لیے ہم نے کبھی ایسا اسٹیٹس نہیں بنایا ہے جہاں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات ہوتی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کے محبوبوں کا ذکر ہوتا ہے، وہ جس علاقے میں ہو پہنچنے کی ہماری اگر طاقت ہے تو ہم اس میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ اسٹیٹس دیکھنا یہ ضروری نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، کبھی کبھار لاکھوں کی تعداد میں جمع ہوئے جلسے وہ کام نہیں کرتے جو 4 لوگوں کی محفل میں بات ہو جاتی وہ کام کر جاتے۔ تو تعداد کبھی میٹر کرتی نہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا آج سے تقریباً 3 سال پہلے ہم نے ایک جو مباہلے کا چیلنج کیا تھا، وہ کوئی بہت بڑی کانفرنس اور بہت بڑے جلسے میں نہیں ہوا تھا۔ وہ مسجد کی ایک چھوٹی سی محفل تھی جس میں 40 سے 50 لوگ بیٹھے ہوں گے، لیکن جو بات نکلی، جہاں پر نشانہ لگایا گیا تھا سیدھے جا کر کتے پر نشانہ لگی رہا۔ اور کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ بڑی کانفرنس ہوگی تو بولیں گے بات وائرل ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی شان ہے، وہ جس بات کو جیسا چاہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کائنات میں پھیلا دیتا ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ تو ہمیں صرف حکم کس چیز کا ہے؟ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ آپ یہ مت سمجھیں کہ تقریر ختم کر دیا، یہ قرآن کی آیت ہے سورہ یاسین شریف میں، جس کا مطلب آپ سمجھو۔ ابھی میں نے پڑھا تو سب شوق ہو کر دیکھ رہے ہیں کہ حضرت ختم ہو گیا، کیونکہ آپ ختم پہ ہی آیت سنتے ہیں نا، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ بہت سارے لوگ کچھ بات ختم کرنے کو بھی یہی کہہ جاتے ہیں، یہ مذاق نہیں ہے۔ اصل میں یہ ہر عالم دین اس لیے بیان کرتے ہیں اس کو آخر میں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، یہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی زبان تھی۔ انبیاء اکرام جب تبلیغ کرتے تھے اور اخیر میں وہ یہ کہتے تھے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، مطلب یہ ہے ہم پر صرف پہنچانا فرض ہے۔
کسی کو مار کر کے عمل کروانا یہ ہمارا کام نہیں ہے، کسی کو ہم سے ایگری کروانا یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہم پر کام کیا ہے؟ صرف پہنچانا، لوگوں کے دلوں میں اتارنا اور دنیا بھر میں پھیلانا، یہ رب کی شان ہے، یہ اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل پر ہے۔ خیر، آج جو بات سننی تھی آپ کو وہ آپ نے سن لیا۔ قبلہ استاذ الاساتذہ حضرت العلامہ مفتی زبیر احمد صاحب قبلہ ادام اللہ اقبالہ سے ان کی ناصحانہ کلمات آپ سن رہے تھے۔ بڑوں کے بولنے کے بعد پھر ہمیں زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں، لیکن چند باتیں چونکہ آپ محبت میں سننے کے لیے بیٹھے ہیں تو عرض کیے دیتا ہوں۔ ہم نسبتوں والے لوگ ہیں، اور ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا، اپنے بچوں کو بھی یہ چیز منتقل کرتے چلے جاؤ۔ دین کون سا ہمارے بچے اختیار کرنے والے ہیں آگے کے دور میں، کیونکہ سارا کا سارا ان کا دار و مدار آج انٹرنیٹ پر ہے، سوشل میڈیا۔ یہ بہت بڑا سورس ہے انفارمیشن کا، یعنی آپ کو جو معلومات پہنچتی ہے اس کا سب سے بڑا سورس آج کے دور میں کیا ہے؟ سوشل میڈیا۔ کچھ بھی آپ سے پوچھا جائے کیسے پتا چلا آپ کو؟ سوشل میڈیا یہ بہت بڑا سورس ہے۔ اور پہلے کے دور میں کسی سے کچھ سوال کرتے، اگر وہ کوئی مسئلہ بتاتے بھی تو آپ کو کیسے پتا؟ تو کہتے بہاری شریعت میں پڑھا ہے میں نے، بخاری شریف میں پڑھا ہے میں نے۔ وہ کتابیں سورس تھیں انفارمیشن کی، اور آج کے دور میں ساری چیزوں کا سورس جو ہے وہ سوشل میڈیا۔ دینی نالج بھی، دنیاوی نالج بھی، سب چیزوں کو انہوں نے سورس بنایا۔ اس لیے اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ دین، اس کو بزرگوں نے فرمایا انظر امن تأخذون دینکم، یہ ہمیشہ دیکھا کرو کہ دین کس سے لے رہے ہو۔ مارکیٹ میں جا کر کے اپنا سامان خریدنے کے لیے اس کی کیٹیگری چیک کرتے ہو، ڈاکٹر کو دکھانا ہے اپنا جسم تو آپ اس کی ڈگریاں چیک کرتے ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے، کسی کو انجیکشن سے مار تو نہیں دیتا۔ اور اس میں بھی آپ عام طور پر ڈگری تو ہے یہ بی ایچ ایم ایس، بی اے ایم ایس، بی یو ایم ایس، لیکن آپ کس چیز کو ترجیح دیتے ہو وہ بھی آپ کو پتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ایم بی بی ایس ہونا چاہیے، اس سے زیادہ اگر ایم ڈی ہو تو اس کو پریفر کریں۔ جسم کو دکھانے کے لیے بھی آپ بہت جانچ پڑتال کر رہے ہو، سامان خریدنے کے لیے بھی جانچ پڑتال کر رہے ہو، ہر چیز میں اپنے معاملات کے لیے وکیل بھی ڈھونڈتے ہیں تو اس کے ریویوز لیتے ہیں پہلے کہ کیسے۔ یہ سب چیزوں میں ہم جانچ پڑتال کر رہے ہیں، تو کیا ہمارے دین کو ہم اتنا ہلکا سمجھ لیں کہ ایرا غیرہ جو بھی بیان کر گیا اس سے دین لے لیں گے؟ سورس آف انفارمیشن جو ہے، معلومات کا جو ذریعہ ہے آپ کا، اس کے اوپر آپ کی ہمیشہ توجہ ہونا چاہیے۔ کیا چیک کرنا ہے؟ آپ لو نالج لو، انٹرنیٹ سے لو، کہیں سے بھی لو، لیکن ایک کسوٹی ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا۔ مثال کے طور پر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے گولڈ جو ہے نقلی کیسا ہوتا ہے، اصلی کیسا ہوتا ہے، تو آپ کبھی بھی ٹھگے جا سکتے ہو، اچھی اچھی دکانوں سے بھی ٹھگے جا سکتے ہو۔ لیکن اگر آپ کے پاس پارس ہے، چیک کرنے والا کوئی آلہ ہے، تو آپ جہاں پر بھی جائیں گے اپنے اس آلے کا استعمال کریں گے۔ مجھے بہت قیمتی چیز خریدنی ہے تو چیک تو کر لوں کہ اس میں پیوریٹی کتنی ہے، اوریجنل کتنا ہے۔ آپ چیک تو کرو گے، کسی سے کروا تو لو گے، دو چیزیں تو کرتے ہو سونا خریدنے سے پہلے۔ اس لیے ایک پارس آپ کے پاس ہونا چاہیے، ایک کسوٹی آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ دین جو حاصل کر رہے ہو ایک بہت بڑی دولت آپ حاصل کر رہے ہو،
اور سورس آپ کو لینا ہے تو اس کسوٹی کے ذریعے سے پرکھ کر کے دیکھنا، کبھی یہ مت دیکھنا کہ اس کا جبہ کیسا ہے، اس کی ٹوپی کیسی ہے، اس کی داڑھی کیسی ہے، اس کے پاس ڈگریاں کون سی ہیں، یہ انجینئر ہے کہ ڈاکٹر ہے کہ پروفیسر ہے، کون سے مدرسے کا فارغ ہے، یہ سب چیزیں بعد میں میٹر کرتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھنا عشق رسول کتنا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ محبت میں کتنا ہے۔ اگر اس چیز میں وہ پکا ہے تو سمجھ لو کہ آپ کے پاس بالکل اوریجنل دین آئے گا، اور اس میں اگر کہیں ڈلمل یقین دکھتا ہے تو سمجھ لو کہ آپ کو ڈپلیکیٹ گولڈ کوئی ٹھگا دے گا، کوئی آپ کو پکڑا کے چلا جائے گا۔ ہمارے آج کے نوجوانوں کو یہ آج سب سے بڑی دقت ہے کہ سوشل میڈیا تو وہ یوز تو کر رہے ہیں، لیکن دین کا سورس جن لوگوں سے وہ حاصل کر رہے ہیں، کیا ان کے بارے میں ان کی نالج ہے، کچھ معلومات ہے کہ جن سے ہم اپنا دین حاصل کر رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ یہ باتیں تمہید کے طور پر میں نے کیوں کہا اب آپ کو میں بتاتا ہوں۔ میرے عزیزو، اب ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا، جو دین رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ میں آیا، صحابہ اکرام سے تابعین میں آیا، سورس یاد رکھو اور ذریعہ راستہ یاد رکھو، صحابہ میں آیا، صحابہ سے جو صحابہ کو دیکھے ہیں وہ کون کہلاتے ہیں؟ تابعین۔ تابعین کے بعد اولیاء کاملین، اولیاء کاملین سے یہ علماء اہل سنت۔ یہ جو سورس ہے ہمیشہ اس کا خیال رکھنا کہ وہی دین میرا سچا ہے جس کو صراط مستقیم کہا گیا ہے۔ یہ سارے سورس میں سے کہیں کسی ایک کا بھی کوئی انکار کرتا ہوا دکھتا ہے تو سمجھ لو کہ یہ دوسرے راستے والا ہے، صحابہ کا انکار کرنے والا، تابعین کی گستاخی کرنے والا، اولیاء کی بے حرمتی کرنے والا، علماء کی جماعت سے بغاوت والا، اس طرح سے کوئی بھی شخص آپ کو نظر آیا تو اس سے دین حاصل کرو گے تو گمراہی تمہارے سامنے ہے۔ اسی لیے اولیاء کاملین کی باتیں ہم بار بار محفلوں میں کیوں عرض کرتے ہیں؟ یہ جو محفل ہے نا غوث پاک کی، غریب نواز کی، کیوں منعقد کرتے ہیں؟ یہ بتانے کے لیے کہ اے میرے بچوں، ہمارے پاس جو دین آیا ہے وہ گوگل کا نہیں ہے، وہ غریب نواز اور غوث پاک سے ہوتا ہوا ہے۔ ہمارے پاس جو دین ہے وہ اس راستے سے آیا ہے۔ بچوں کو یہ چیز آپ ان کی گٹھی میں پلا کر کے جاؤ کہ یہ سورس آف انفارمیشن جو ہے، یہ جو دین کا راستہ ہے جہاں سے ہمیں ملا ہے، اس سے ہٹ کر کے ہمیں نہیں لینا ہے، ان کے گستاخوں سے نہیں سیکھنا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی تو کچھ کہہ رہا ہے، سن تو لے، سن تو لے کیا بات کر رہا ہے۔ میرے عزیزو، بہت بڑے بڑے لوگوں کی میں بات آپ کو بتاؤں کہ جن لوگوں کی باتوں کی طرف آپ توجہ کرتے ہیں نا، یہ عام بات نہیں ہے، کسی بد مذہب اور بد عقیدہ کی باتیں، عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ چلے ہم یا دیگر علماء اصلاح حال کے لیے کسی کے ساتھ بات کی ہے وہ الگ بات ہے، کسی کے ساتھ بیٹھک ہوئی ان سے کچھ سمجھنے کے لیے، تبادلہ خیال کے لیے اور دیگر معاملات کے لیے، جو علماء اہل سنت ذمہ دار، وہ اگر ان کے معاملات اصلاح کی خاطر، دین کی تبلیغ کی خاطر، سنیت کی خاطر اگر وہ ان کے معاملات وہ ایکسپشن میں، عوام الناس کے لیے، عوام اہل سنت کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ دینی معاملات میں کسی ایسے کی طرف توجہ بھی کیا تو بزرگوں نے فرمایا کہ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ سخت پکڑ فرمائے گا۔ ایک بزرگ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، بہت پائے کے بزرگ ہیں، ان کے انتقال کے بعد ان کو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کیا معاملہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ 5 سال تک تو مجھے ایسے ہی کھڑا رکھا گیا، وجہ کیا ہے؟ کہا کہ میں کسی بد مذہب کی بات سن رہا تھا، بد عقیدے شخص کی بات سن رہا تھا۔ اس بارے میں میرے عزیزو، اس چیز کو آپ ہلکے میں نہ لیں۔ اب جو دور آ رہا ہے، گمراہیاں تمہاری چوکھٹ پر آ گئی، کتنے ایسے میں آپ کو بتاؤں، کتنے ایسے روز ایک فرقہ جنم لے رہا ہے، اس کا کوئی بانی ہوگا۔ شیطان بھی آج کھڑا ہو جائے اور کہہ بھی دے کہ میں شیطان ہوں، اس کے فالوور تو کچھ تو آئیں گے۔ آپ یہ مت دیکھنا کہ کس کے پیچھے کتنے لوگ جا رہے ہیں،
آپ نے گمراہیوں کے یہ جو دروازے دیکھے، اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پرکھنے کی اتنی صلاحیت نہیں ہے تو خواہ ان دروازوں پر مت بیٹھو۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ ریفرنس نمبر یہ، ریفرنس نمبر وہ، فلاں، لیکن وہ گستاخ ہے صحابہ کا، گستاخ ہے تابعین کا، گستاخ ہے اولیاء کا، تو اس کی ان باتوں کو بھی نہ سنو، ان باتوں کو بھی نہ سنو۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ بات ہے، نہیں ان سے قبل کے ایک بزرگ ہیں، ان سے یہ روایت ہے کہ ایک بد مذہب شخص ان کو قرآن کی بات سنا رہا تھا، تو آپ نے کہا تم مت سناؤ مجھے، کہا قرآن تو سچا ہے نا، سچی کتاب ہے، تو کہا اگر یہ سننے کی عادت ڈال لی جائے، آج تو قرآن سنا رہا ہے، کل اس کے ساتھ کوئی اور چیز تو سنا دے گا جو چیز تھی ہی نہیں اس کے اندر، تو سامنے والا اس کو بھی وہی سمجھ بیٹھے گا۔ آپ کے سامنے بھی یہ بہت بڑا چیلنج ہے، بچوں کے لیے بھی میں کہتا ہوں، یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار غریب نواز پر اوچھے حملے کرنے والے ایسے سوشل میڈیا کے جوکر ابھی دیکھے ہم نے، پاکستان سے اٹھے ہوئے، وہاں پتہ نہیں روز ایک فرقہ جنم لیتا ہے، اور 72 سے زیادہ ہو چکے ہوں گے وہاں پہ۔ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ان تمام چیزوں کو آپ سوشل میڈیا میں کوئی حد نہیں، کوئی پابندی نہیں ہے کہ کیا آپ کے سامنے آ جاتا ہے، لیکن اپنے آپ کو کنٹرول اتنا تو رکھو کہ میرا راستہ وہی ہے جو امام اہل سنت فاضل بریلوی نے بتایا، سرکار غریب نواز نے بتایا، غوث پاک نے بتایا، امام اعظم ابو حنیفہ، چاروں ائمہ اکرام نے بتایا، وہ کہاں سے لے کر کے بتایا؟ تابعین اور صحابہ کا راستہ بتایا۔ یہی سورس کے ذریعے سے قائم رہو گے تو گمراہی سے بچے رہو گے۔ اب اولیاء اکرام کی بات میں مختصر سی یہ کہہ دیتا ہوں کہ کیوں ضروری ہے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے قرآن پاک میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے بندوں کے ساتھ رہو۔ کون ہیں وہ سچے لوگ؟ کون ہیں وہ سچے لوگ؟ اس کو قرآن ہی گواہی دیتا ہے کہ سچے اور تقوی والے وہی ہیں جو اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ کا ولی کون ہے؟ جس کے پاس تقوی ہے، اور متقی ہی اللہ کا ولی ہے، یہ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ اور متقی کون ہے، تقوی والا کون ہے، اس کی دو چیزیں میں آپ کو بتاؤں۔ تقوی در حقیقت اللہ کے خوف کو کہتے ہیں، اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت جس کے سینے میں ہے، لیکن وہ تقوی اس کو ایسا پابند بنا دیتا ہے، ایسا پابند بنا دیتا ہے کہ وہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دائرے سے ایک بال برابر بھی آگے نہیں بڑھتا۔ متقی وہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ بڑے پرہیزگار ہیں، کون؟ کھانا چھوڑ دینے والا، پانی چھوڑ دینے والا، لمبے لمبے چلے کرنے والا۔ لوگ یہ کہتے ہیں دنیا چھوڑ دیا انہوں نے، یہ بہت پرہیزگار ہے۔ میرے عزیزو، یہ چیز تو سنیاسی بھی کر لیتے ہیں، کھانا چھوڑ دینا، روٹی چھوڑ دینا، یہ بہت ساری چیزیں چھوڑ دینا، کپڑے پہننا بھی چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ تو سنیاسی بھی کر لیتے ہیں۔ تو سنیاس کا نام تقوی نہیں ہے، صرف اور صرف یہ چیزیں چھوڑنے کا نام تقوی نہیں ہے۔ تقوی در حقیقت اللہ رب العزت کے اس عظیم خشیت اور خوف کا نام ہے جو اس کو شریعت سے ایک بال برابر بھی آگے نہیں کرتی۔ ہاں، کوئی بندہ ایسا آپ کو دکھ رہا ہے کہ سب دنیا تو چھوڑا ہوا، اس کا گھر بار کچھ نہیں ہے، لیکن وہ لوگوں کے سامنے نماز کی دھجیاں اڑاتا ہے۔ اور کئی ایسے بابا بیٹھے ہوئے ہیں خانقاہ کھول کر کے، بیڑی والے بابا بھی ہیں، سگریٹ والے بابا بھی ہیں، پتہ نہیں کیسے کیسے بابا ہیں، اور لوگ ان کو یہ کہہ رہے ہیں بہت پہنچے ہوئے ہیں، بہت پہنچے ہوئے ہیں، ایک کش پلاتے ہیں اور پتہ نہیں کہاں پہنچاتے ہیں۔ یہ سب تمہارے زمانے کا چیلنج ہے نوجوانوں۔ اگر اس سے بڑی بھی کوئی اچھمبے والی بات بھی وہ کر کے دکھائے تو تولنا کس میں ہے؟ کسوٹی تمہارے پاس ہے عشق مصطفیٰ۔ اور عشق مصطفیٰ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعرہ لگاتا ہوں لبیک یا رسول اللہ کہتا ہوں، یہ عشق رسول کی بہت بڑی علامت ہے۔ عشق رسول کب پتہ چلے گا کہ ہے یا نہیں؟ عاشق وہی صادق ہے جو اپنے محبوب کی ہر ادا کو عمل کرتا، وہی سچا عشق والا ہے۔
باقی زبانی کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اب میں آپ کو بتاؤں یہ دکانیں جو کھل جاتی ہیں اس کو لوگ تقوی سمجھ رہے ہیں، یہ تقوی نہیں ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل ہے، میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں، آپ کے زمانے میں ایک بات مشہور ہو گئی تھی، دریائے دجلہ کے کنارے اللہ کے ایک ولی آئے ہیں، بہت عبادت کر رہے ہیں، بہت عبادت گزار ہیں، اور غوث پاک کی ایک عادت تھی، سلطان الاولیاء کی بات کر رہا ہوں، جب بھی کبھی بغداد میں کوئی بزرگ آتے تو آپ خود ان سے ملنے کے لیے چلے جاتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ لوگ ہمارے آستانے پہ آئے، غوث پاک خود چلے جاتے تھے۔ لوگوں نے جیسی خبر کی کہ کوئی آئے ہیں اللہ والے ہیں تو آپ اٹھے اور کہا کہ اپنے 2 مریدین کو لے کر کے ملنے کے لیے چلتے ہیں، اس بزرگ سے فیض اٹھائیں گے۔ سرکار غوث پاک جب چل کر کے گئے دریائے دجلہ کے کنارے جو ریت پڑی ہوئی تھی وہاں پر پہنچے تو لوگ وہاں تو بہت سارے تھے۔ غوث پاک نے پوچھا وہ اللہ والے کہاں ہیں؟ کہا ابھی چلے گئے، 3 دن سے مسلسل یہیں پر عبادت کر رہے تھے، لیکن ابھی تھوڑے وقت ہوا وہ یہاں سے کوچ کر گئے، سفر پہ چلے گئے۔ آپ نے کہا مجھے بڑا افسوس ہے کہ میں مل نہیں پایا۔ اس کے بعد غوث پاک نے پوچھا کہ وہ عبادت کہاں کرتے تھے؟ تو لوگوں نے بتایا یہ ریت پر۔ تو آپ جا کر کے دیکھتے ہیں تو ریت پر ہاتھ کے پیروں کے نشان تھے جو سجدے کرتے تھے، سجدے میں ہو جاتے ہوں تو ہاتھوں کے نشان بھی تھے، پیروں کے نشان بھی تھے۔ آپ نے غور سے دیکھا اور اس کے بعد کہا وہ جھوٹا شخص ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہے جس کو تم سمجھ بیٹھے تھے۔ لوگوں نے کہا آپ نے تو انہیں دیکھا بھی نہیں، آپ کیسے کہہ رہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو میرے نبی پاک کی ہر سنت پر عمل کرتا ہے، سنت مصطفیٰ کو ترک نہیں کرتا۔ تو کہا آپ نے کیا دیکھا؟ کہا دیکھو جس کو تم بزرگ سمجھ بیٹھے تھے یہ دیکھ رہے ہو ریت پر اس کے انگلیوں کے نشان ہیں سجدے کے۔ کہا یہ 10 انگلیاں کھلی ہوئی دکھ رہی ہیں؟ کہا ہاں دکھ تو رہی ہے۔ کہا میرے نبی کی سنت تھی جب حضور سجدے میں جاتے تو انگلیاں جمی ہوئی ہوتی تھی، ملی ہوئی ہوتی تھی۔ تو کہتے ہیں وہ ایک سنت کو چھوڑنے والا میں اس کو ولی نہیں سمجھتا۔ یہاں تو 5 انگوٹھیاں پہننے والے، چھلے والے، لٹھ والے، پتہ نہیں کیا کیا والے، سب کو لوگ سمجھ بیٹھے ہیں کہ بہت پہنچے ہوئے ہیں۔ اور ایک بات میں بتا دوں، ایسے والے اگر کچھ کر کے بھی دکھا دیں تب بھی آپ مت دھوکے میں جانا۔ لوگ یہ کہتے ہیں مولانا لوگ تو ان کے خلاف بولتے ہیں بابا لوگوں کے، ہاں بولیں گے، ہم آخری سانس تک بولیں گے، اس لیے کہ درد اس وقت ہوتا ہے جب میرے نبی پاک کی شریعت کی کوئی دھجیاں اڑا رہا ہو اور حضور کی اس امت کو، بھولی بھالی امت کو اپنے دامے فریب میں پھنسا رہا ہو۔ ہمیں پتہ نہیں وہ انسان کی شکل میں شیطان ہو سکتا ہے جو اپنا مرید بنا کر کے اتنوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، اس لیے ہم بولیں گے۔ لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بابا وہ تو سائیکالوجی کھیل رہے ہیں، مطلب لوگوں کے دماغ پڑھ کر کے بھی کھیل رہے ہیں، تو یہاں پر تو بیچارے کچھ ہمارے چلے گئے، لیکن کچھ ایسے ہیں بہت ڈھیٹے ہیں، اس سے بھی آگے کر کے دکھاتے ہیں، کچھ اور بڑی چیزیں بھی کر کے دکھاتے ہیں، ہاتھ رگڑ کر کے سکہ نکال دیا، ارے بابا بہت پہنچے ہوئے، بہت کچھ کر کے دکھانے والے لوگ بھی آپ کو اگر ٹکراؤ ہو جائے تب بھی مت سمجھنا، کسوٹی یاد رکھنا، کسوٹی یاد رکھنا۔ اور وہ اگر کوئی کرامت نہ بھی دکھائے تو وہ بادشاہ ہے، اگر حضور کا عشق اس کے پاس ہے، کوئی کرامت نہ دکھائے وہ بادشاہ ہے ہمارے دلوں کا۔ اس سے بڑی چیز میں آپ کو بتاؤں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اتنے پائے کے بزرگ ہیں، مدینہ طیبہ کے، آپ وہاں سے ہندوستان آئے تھے، حضور کے حکم پر آئے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کرتے تھے اور مدینہ میں رہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا تھا کہ تم جاؤ ہند میں میری حدیثوں کو پھیلاؤ۔ علم حدیث آج بھی اگر آپ پوچھیں گے چاہے کوئی بھی ہو، یہاں جتنے سنی دیوبندی جتنے بھی مدارس ہوں، اوپر جا کر کے شیخ عبدالحق محدث دہلوی صاحب سے ہی سند اوپر جاتی ہے ہندوستان میں، سند حدیث۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب یہاں آئے تھے تو ان کا ایک معمول تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر کے آئے تھے، بڑا دور کا سفر کر رہا ہوں، مدینے سے دوری مجھے برداشت نہیں ہوتی،
کرم اتنا فرمائیں کہ دن بھر میں لوگوں میں حدیث کی نشر و اشاعت کروں گا، شام کو تھکا ہارا آ جاؤں، آنکھیں بند کروں تو آقا آپ کی زیارت ہو جائے، مدینے کی زیارت ہو جائے یا روضہ رسول کی زیارت ہو جائے۔ تو یہ معمول سیدنا عبدالحق محدث دہلوی کا تھا۔ جب آئے بزرگوں نے لکھا ہے کہ وہ دن بھر درس و تدریس کرتے، حدیث پڑھاتے، اور شام کو مراقبے میں جاتے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت کرتے یا حضور پاک کی بھی زیارت کر لیتے۔ یہ روز کا معمول تھا۔ ایک دن ایسا آیا کہ آپ ایک بستی سے گزر رہے تھے، بہت توجہ سے سنیں باباؤں کے عاشق لوگ، اور یہ میرا پیغام سب کو پہنچا ہے۔ یہ آج کے زمانے کا بابا نہیں ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ گزر رہے تھے، کسی بستی سے گزرتے گزرتے ایک جنگل سے آپ کا گزر ہوا تو آپ نے دیکھا ایک خیمہ لگا ہے اور بہت سارے لوگوں کی بھیڑ جمع ہے۔ تو آپ بھی وہاں پہنچ گئے، لوگوں سے پوچھا کہ کیا ہے یہاں پر؟ کہا ایک بہت بڑے بزرگ ہیں یہاں پر، اللہ والے ہیں، بہت پہنچے ہوئے ہیں، اور تصوف کی بڑی باتیں ہیں، دل پر لگنے والی باتیں ان کی ہیں۔ تو مریدین کی بہت بڑی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، آپ بھی وہاں شریک ہو گئے۔ جو بزرگ تھے چھوٹی سی جھوپڑی میں تھے اور چارپائی پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ جیسی آئے، آنکھیں بند کر کے انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب قریب آ جائیے۔ مولانا علم حدیث کے جانکار، آپ تشریف لائیے، قریب آئیے۔ جب کسی کو کوئی نام سے پکارے تو وہیں تو ڈھہ جائے گا، پورا میرا سب کچھ پتا ہے حضرت کو۔ تم نے نے بلایا اور اس کے بعد بٹھایا، شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بیٹھے، اور اس کے بعد وہ بزرگ جب باتیں کرنے لگے، تصوف کی وہ پہنچی ہوئی باتیں، معرفت کی، حقیقت کی، طریقت کی باتیں، تو آپ کے دل پر بھی بڑا اثر ہوا۔ آپ بھی ان کے بہت باتوں سے متاثر ہوئے۔ محفل ختم ہونے کو تھی، بغل میں مٹکا رکھا ہوا تھا اور اس میں شراب بھری ہوئی تھی۔ بزرگ نے اپنے مرید کو بلایا، یا جو انسٹنٹ خلافت لیا ہوگا اس کو کہا کہ بھرو جام بھر کے دو۔ ایک پیالہ شراب کا بھرا گیا اور وہ بزرگ کے ہاتھ میں دیا گیا، انہوں نے لیا، اور اس کے بعد شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے کہا ان کو بھی ایک پیالہ دو۔ اوریجنل شراب کی بات کر رہا ہوں، کوئی شراب عشق، شراب محبت، شاعروں کی شراب نہیں، جو نشہ لاتی ہے دھتورا، اسی کی بات کر رہا ہوں۔ شراب خود ایک پیالے میں، اور دوسرا پیالہ حکم دیا کہ شاہ صاحب کو ایک پیالہ دے۔ آپ دیکھتے رہ گئے، شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ علم حدیث کے ایسے آپ کو ہزاروں حدیثیں جو حافظ ہیں، جس کے علم حدیث کے بادشاہ کہلاتے، آپ نے کہا ہرگز نہیں، میں چھوؤں گا بھی نہیں، شراب حرام ہے۔ شیخ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ سنو، بزرگ جو بیٹھا ہوا ہے یا پیر صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے سیدھے کیا کہا، مولانا پی لو، ورنہ روزانہ جو تم بارگاہ رسول کی حاضری دیتے ہو وہ بند کرا دوں گا۔ اب سوچو، یہ راز کی بات ہے۔ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تنہا مراقبے میں بارگاہ مصطفیٰ کی حاضری دیتے تھے۔ شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ہی مراقبہ کرتے اور وہ زیارت کرتے۔ اب جب بندہ کوئی سامنے والا اتنی بڑی بات بول دے تو اب کیا رہ گیا؟ اب اس کے بعد امتحان کی گھڑی ہے، یہ یاد رکھو۔ شاہ صاحب پیالہ لیا، کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ کہا کہ یہ کیسے میری بات جانتے ہیں؟ پھر آپ نے کہا نہیں، شراب نہیں پیوں گا، واپس میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، شراب اگر میرے نبی نے حرام فرمایا ہے تو قیامت تک کسی کے لیے حلال نہیں ہو سکتی، میرے لیے بھی نہیں، آپ کے لیے بھی نہیں، کسی کے لیے بھی حلال نہیں ہو سکتی۔ پھر انہوں نے کہا میں تمہاری روزانہ کی محفلیں دیکھتا ہوں، اور اس کے بعد شام میں تمہاری حاضری کس وقت ہوتی وہ بھی جانتا ہوں، بند کرا دوں گا۔ شاہ صاحب
ایک طرف شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک طرف یہ شیطانی شرارت، اس کو کیا سمجھا جائے؟ اور ایک طرف یہ امتحان کے بابا تو جان تو رہا ہے ساری چیزیں، یہ پہنچا ہوا تو ہے۔ اب یہاں پر آپ نے کہا شاہ صاحب نے کہ تھوڑی دیر کے لیے میں یہاں سے اٹھ جاتا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کچھ، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، لیکن پیوں گا تو نہیں۔ یہ عشق مصطفیٰ بچا لیتا ہے، محبت مصطفیٰ تو تھی، آپ چھوڑ کر کے اٹھے اور کہا کہ نہیں شراب تو نہیں پیوں گا، آپ کو چھوڑ دوں گا، کہا جاؤ دیکھ لینا، بات آئی گئی ہو گئی، چلو ٹھیک ہے، آپ کہیں گے تکا مارا ہوگا، سائیکالوجیکل جو ہے کسی کی دماغ کو پڑھ لیا ہوگا کہ یہ ڈیلی کیا کرتا ہے اور بول دیا ہوگا، یہاں تک تو صحیح ہے۔ شاہ صاحب اس واقعے سے بہت ڈپریسڈ، بہت پریشان تھے، آئے، اس کے بعد شام کو اپنے معمول کے مطابق مراقبے میں بیٹھ گئے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے۔ جیسے ہی آپ نے مراقبہ اپنا مکمل کیا زیارت کے لیے، تو دربار رسول تو نظر آ رہا ہے اور چوکھٹ پر یہ بزرگ کھڑا ہوا ہے، کہہ رہا ہے کہ نہیں عبدالحق میں تمہیں جانے نہیں دوں گا، زیارت ہونے نہیں دوں گا، تم نے میری بات نہیں مانی۔ اب بتاؤ کیا کیا جائے؟ تو آپ پریشان ہو گئے کہ کہا یہ تو جو کہہ رہا تھا تو سچ ہی کہہ کے دکھا دیا، مجھے تو زیارت ہونے نہیں دے رہے۔ آپ جھٹک کر کے اٹھ گئے، رات بھر آپ عبادت کرتے رہے بے چینی سے، دوسرے دن اس طرف گئے بھی نہیں، دوسرے دن گئے نہیں، اپنے آپ کو برداشت کرتے رہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ بولنے میں آسان لگ رہا ہے، ایک عاشق رسول کی تڑپ آپ نہیں جانتے جس کو بارگاہ مصطفیٰ سے روک دیا جائے۔ میاں آج ہم کو اگر کوئی صرف سفر میں وہاں روک دے تو اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، اور وہ ایسے فنا فی الرسول جن کی زندگی مصطفیٰ کے قدموں میں ہے اور وہ روزانہ بارگاہ مصطفیٰ کی حاضری دیتے ہو، ان کو اگر کوئی روک دے تو ان کا کیا حال ہوتا ہے؟ بسمل کی طرح تڑپتے ہیں۔ پھر دوسرا دن آیا، رات کو مراقبے میں بیٹھے، سیم وہی پوزیشن کل والی، آج بھی وہ شخص کھڑا آنکھوں کے سامنے ان کے نظر آتا ہے اور کہتا ہے عبدالحق میں تمہیں حاضری دینے نہیں دوں گا۔ دوسرا دن اسی طرح گزر گیا۔ اس سچویشن کو آپ سمجھو کہ دل ہو سکتا ہے کبھی مائل کر لے، جا کے صلح مصالحت کر لیتے ہیں، اتنی بڑی نعمت تو چھوٹ رہی ہے، اتنی بڑی دولت جو میرے ساتھ روزانہ کی تھی وہ چھوٹ رہی ہے، بات تو کر لیں، اس سے کیا مسئلہ ہے؟ ہو سکتا ہے وہ کوئی اوریجنل شراب نہیں پلا رہا ہو سکتا ہے کوئی اور شراب پلا رہا ہو، لیکن شیخ صاحب کہتے ہیں بدبو تو وہی دھتورے کی ہے، یہ نشہ لانے والی شراب کی بات کر رہا ہے، کیسے ہو سکتا ہے ایسے؟ بہت اپوزٹ چیز ہے۔ تیسرا دن آیا، تیسری رات آئی تو بے قراری اتنی بڑھ گئی، آپ کو میں بتا رہا ہوں، آج آپ نے مراقبہ نہیں کیا، آج ہمت نہیں ہو رہی تھی، مراقبہ نہیں کیا، اب جو اوریجنل چیز عاشق رسول کی ہوتی ہے وہ آپ نے استعمال کیا۔ کیا ہے سب سے بڑی چیز جو عاشق رسول کے پاس ہوتی ہے؟ اس کی وہ سسکیاں جو حضور کو پہنچاتی ہیں۔ بے اختیار رو پڑے، بارگاہ مصطفیٰ میں کہا اس منظر سے، اس حال سے مجھے یا رسول اللہ آپ کے سوا کوئی نہیں نکالے گا، مجھے بتا دو یا تو میں غلط ہوں، آپ کی شریعت کا پاس و لحاظ کرنے کے لیے میں کھڑا ہوں، آپ کی حدیثوں کی حفاظت کرنے کے لیے میں سب چھوڑ کر کے آیا ہوں، آقا اگر میں غلط ہوں تو مجھے مار دیا جائے، مگر اس تڑپ کو اور لمبی نہ کیجیے، اس بے قراری کو اور لمبی نہ کی جائے، اگر مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے۔ یہ جب دل درد سے روتا ہے تو بزرگوں نے فرمایا محمد کو ہم بے قراروں میں ڈھونڈو، محمد کو غم گساروں میں ڈھونڈو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچانک آپ کی آنکھیں بند ہوئی،
بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حاضری نصیب ہوئی. صرف اتنی ہی نہیں، روضہ رسول سے تیز آواز آتی ہے اخرج یا کلب، اے کتے ہمارے دربار سے نکل جا. یہ ایسی آواز آئی، دروازے پر کھڑا ہوا جو شخص تھا چھٹ گیا، کہیں کوئی نظر نہیں آتا ہے، اور آفتاب رسالت اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ عبدالحق محدث دہلوی کی آنکھوں کے سامنے. دل کو قرار، دل کو چین، دل کو سکون. اور پھر فرمایا گیا عبدالحق تو اپنے امتحان میں کامیاب ہو گیا. دیکھا گیا کہ تو شریعت کو چھوڑتا ہے اس چیز کے لیے بھی، یعنی حضور کے دیدار کے لیے بھی شریعت نہیں چھوڑی جاتی. دوسری تو چیزیں چھوڑو، حضور کے دیدار کے لیے بھی شریعت نہیں چھوڑی جاتی. شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اس کے بعد ظاہر سی بات ہے جو اس پوزیشن پہ پہنچتا ہے نا تو پھر اس کا ایمان ہمالیہ سے بلند بہت بلند ہو جاتا ہے. مضبوط ایمان کے ساتھ آپ نکلے اور اس کے بعد پھر سوچا کہ جا کر کے اب جنگل میں بیٹھے ہوئے اس پاکھنڈی کو بات کروں، کہاں چلا گیا وہ. تو جا کر کے اس راستے پر جاتے ہیں تو دیکھا مریدین تو ہیں بے چین بے قرار، ادھر ادھر کوئی ادھر پکڑو چھوڑو یہ سب چیزیں چل رہی ہیں. اور کٹیا کہاں ہے، جھوپڑی کہاں ہے؟ تو دیکھا گیا جھوپڑی میں آگ لگی ہوئی ہے، دھواں دھواں ہے. لوگوں سے پوچھا کہ صاحب کہاں چلے گئے، کہاں گئے پیر صاحب؟ تو لوگوں نے کہا حضرت ہم کو پتہ نہیں، اچانک ایک حادثہ ہوا، ایک بجلی کڑکی، بجلی کا شعلہ جھوپڑی پر پڑا تو پڑا بجلی کی اس شعلے سے آگ کی چنگاریاں نکلنے لگی، دھواں تو آ رہا ہے. ہم پیر صاحب کو بچانے کے لیے نکلے تو دیکھا جھوپڑی سے پیر صاحب نے یہ کتا جا رہا تھا. شیخ صاحب نے فرمایا کتا ایسا ہی نہیں تھا، میرے مصطفیٰ کے حکم پر نکلا ہوا کتا تھا، وہ شیطان تھا. اور شیطان کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے وہ تمہارے تصورات میں بھی آ سکتا ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ تمہارے تصورات. بلکہ یہ فرمایا گیا ہے کہ شیطان تمہارے خون کے ساتھ دوڑ رہا ہے، خون کے ساتھ دوڑ رہا ہے. تو یہاں تک بھی بات پہنچ جائے تب بھی یاد رکھنا میرے مصطفیٰ کی شریعت کو نہیں چھوڑ سکتے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے، ان کی شریعت کو چھوڑ کر کے چاہے کوئی بھی ہو وہ ٹھوکر میں. بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے، ہاشا غلط غلط یہ ہوس بے بسر کی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر. جو وہاں سے ہو یہی آنکھیں ہو، جو یہاں نہیں تو بات سمجھ میں آئے، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. کوئی اگر کہتا ہے میں پہنچا ہوا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، پہلے یہ دیکھو مدینہ پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا. جو یہاں نہیں تو ہاں یہ ہو ہی نہیں سکتا. بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے. اور پھر اعلیٰ حضرت تو یہاں تک کہتے اللہ کا ذکر کرتے ہو نا، اللہ کا ذکر کرتے ہم، اللہ 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 یہ ذکر ہے، بہت سارے اذکار ہیں. لیکن عاشق رسول کیا کہتا ہے، کبھی اس میں بھی آ کر کے بہک مت جانا کہ شیطان کو رب تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت سے کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. پہلے سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مخالف تھوڑی نہ تھا. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چیلنج بھی دے کر کے جو آیا نا قرآن میں ہے 23ویں پارے میں، کہتا ہے فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. تیری عزت کی قسم. اللہ سے کیا کہہ رہا ہے وہ؟ تیری عزت، یعنی شیطان مانتا ہے نا اللہ کی عزت پہ اس کو سوال نہیں ہے. تو ذکر کے متعلق بھی آپ کو میں بتا دوں اس سے ٹینشن نہیں ہے، اللہ کے ذکر سے. اعلیٰ حضرت یہی کہتے ہیں ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدی ہو. ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدی ہو، یعنی حضور کو چھوڑ کر کے اگر تم کہتے ہو کہ خدا کا ذکر ہے، یہ کہتے ہیں واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے. یہ ذکر حق نہیں ہے، جہنم کی چابی ہے. یہ سب مسائل آپ سمجھو اور اس بات پر ہماری گفتگو ختم کرتے ہیں کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے. اس کے دوسرے شعر پر آپ توجہ دیں، اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، کسی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ مرنے کے وقت کس حال میں جائے گا.
کسی کو پتہ نہیں۔ آپ مسلمان مرو گے یا نہیں مرو گے لکھ کے دے سکتے ہو؟ اسی پہ تو ڈر کے زندگی گزار رہے نا۔ اولیاء کرام روتے بھی اسی بات پر تھے کہ ابھی تو پتہ ہے لیکن آخری وقت کیسے آئے گا پتہ نہیں، آخری وقت کس کا کیسا آئے گا۔ ہم نے بہت ساری ایسی موتیں دیکھی ہیں، اللہ بچائے حادثاتی موتوں سے، کہ اچانک بہت بڑی مصیبت آئی اور ان کے جملے کفریہ نکلے اور موت آ گئی۔ آخری وقت کسی کا نہیں معلوم، مسلمان مرے گا کہ نہیں مرے گا کوئی اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک چیز ہے جو تمہارے آخری وقت بھی اچھا ہونے کی ضمانت دیتی ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ انہیں جانا انہیں مانا۔ یہ دروازہ پکڑے رہو گے تو ہوگا کیا؟ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان، یہ پکا ہے انشاءاللہ۔ یہ دروازہ پکڑے رہو گے تو ایمان کی حالت میں دنیا سے جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی راستے پر ہم سب کو گامزن رکھے۔ بارگاہ غوث سے، بارگاہ غریب نواز سے، بارگاہ امام اہل سنت سے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ صحابہ تابعین کے اس راستے پر ہم کو چلائے اور دین کی سچائیاں ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حنان یا منان یا ذا الجلال والاکرام یا بدیع السماوات والارض یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا کریم یا رحیم۔ ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہے، جو کچھ بھی اس محفل پاک میں کہا گیا، سنا گیا، ان سب میں جو غلطیاں، کوتاہیاں، کمیاں، بیشیاں ہوئی ہوں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ ان سب کا ثواب تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں عرض ہے مولا قبول فرما۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے توسل سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام، مرسلین عظام، خلفائے راشدین، صحابہ کرام، صحابیات، ازواج مطہرات، بنات طیبات، شہداء کرام، صالحین، ائمہ مجتہدین، جملہ اولیاء کرام، تمام مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات کی روحوں کو نظر کیا قبول فرما۔ خصوصاً بالخصوص پیر پیراں، میر میراں، سلطان الاولیاء، شہباز لا مکانی، قندیل سمدانی، قطب ربانی، سیدی محبوب سبحانی عبد القادر جیلانی غوث العظم البغدادی قدس اللہ سرہ الشریف کی بارگاہ میں نظر قبول فرما۔ سلطان الاولیاء غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر قبول فرما، اور تمام مشائخ اہل سنت و جماعت کی بارگاہ میں اور خصوصاً ممبئی عظمہ میں آرام فرما۔ تمام اقطاب اولیاء کاملین کی روحوں کو نظر کرتا ہوں قبول فرما۔ ہم سب کے خاندانوں میں سے جو انتقال کر چکے ان سب کی، ہمارے والدین کی قبروں پہ مولا اس کا ثواب پہنچا دے۔ یا رب کریم احسن الخالقین، ہم سب کو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسل سے ان کے تقوی و طہارت کی ایک جھلک عطا فرما دے مولا، ان کے علم نور کی برکتیں عطا فرما۔ ہماری زندگیوں کو مولا تمام تر شر و فساد سے بچا لے، حاسدین کے حسد سے بچا، شرین و فتینوں کے فتنے سے بچا، جلنے والوں کی جلن سے بچا، جادو، سحر، سفلی، علوی، ہر طرح کی مار سے بچا۔ خصوصاً مولا گناہوں کی بیماری سے شفا عطا فرما۔ اے اللہ گناہوں کی بیماری سے شفا عطا فرما۔ ہم سب کے ان کمزور دلوں کو مولا تو کشادہ کر دے اور تیرے حبیب پاک کا سچا عشق عطا فرما۔ ان کے قدموں پر مر مٹنے والی جان عطا فرما۔ اے رب کریم احسن الخالقین، قیامت تک ہماری نسلوں میں عاشقان مصطفیٰ پیدا فرما، ہماری اولاد کو بدعقیدہ اور گمراہ ہونے سے محفوظ فرما۔ یا رب العالمین، یا اکرم الاکرمین، یا احسن الخالقین، ہماری ماؤں، بہنوں، بچیوں، بیٹیوں، بہوؤں، بیویوں، سب کو ہم نے تیرے حوالے کر دیا۔ ان کی عزتوں کی حفاظت فرما اے اللہ، ان کی عفتوں کی حفاظت فرما۔ خصوصیت کے ساتھ مولا ہم سب کو حلال کھلا اور حرام سے بچا۔ اے اللہ نہ جانے یہ آنکھیں کب ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں، ان آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے ایک بار تیرے حبیب پاک کے چہرے کی زیارت نصیب فرما۔ اے کریم خدا ارحم الراحمین، امت مصطفیٰ پر رحم فرما دے، امت مصطفیٰ کی مغفرت فرما دے۔ فلسطین، عراق، شام، یمن، ہر جگہ کے تمام مومنین پر رحم فرما۔ ہمارے ملک عزیز ہندوستان کو امن و امان عطا فرما، ظالموں کے ظلم سے بچا۔ اے اللہ اس ملک کو ہر طرح کے شر و فساد سے بچا۔
اے قدیر و جبار خدا حسن الخالقین مولا، آخر میں تجھ سے یہ التجا ہے مولا کہ جب تک زندہ رہیں تیرے حبیب پاک کے سچے شہدائی بن کر کے زندہ رہیں، جب موت کا وقت آئے تو تیرے نبی پاک کے شہر مدینہ میں حضور کے قدموں پر موت نصیب فرما، دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھیں جو در پاک پیمبر کے حضور ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم، دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام، وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ جب دمیں واپسی ہو یا اللہ، جب دمیں واپسی ہو یا اللہ، لب پہ جاری ہو بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔